ناظرین کرام، آج محبوب کریم علیہ السلام کی مختصر سی ایک حدیث شریف آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے ارشاد فرمایا، من صمت نجا۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی اور امام دارمی اور امام بہقی نے بھی شعب ایمان کے اندر روایت کیا ہے۔ اب یہ چھوٹی سی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں من صمت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ اب اس پر ایک مزید میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، انسان کو چپ کیوں رہنا چاہیے؟ ہاں، جب بولنے کی ضرورت پڑے، بھلائی کی بات کر سکتا ہے تو کرے، کسی دو کو ملا سکتا ہے تو ملا لے، اچھائی کے بولے گا تو بولتا رہے، اور اگر اس کے بولنے سے کسی کے ہاں عداوت پھوٹے اور اگر اس بولنے سے معاملات خراب ہوتے ہوں تو اس وقت بہتر ہے کہ وہ اپنی زبان کو قابو رکھے۔ اس پر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور مرفوعاً روایت ہے، آپ مرفوعاً حدیث روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اذا اصبح ابن آدم، کہ جب آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تو سارے اعضاء، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، ہے جی، سارے اعضاء زبان کو روکتے ہیں۔ کس بات سے روکتے ہیں؟ فتقول، وہ کہتے ہیں اتق اللہ فینا، سارے اعضاء یہ کہتے ہیں کہ ہمارے متعلق، ہمارے بارے میں اپنے پروردگار عالم سے ڈرتے رہنا۔ کیوں؟ فرمایا فإن نحن بک، ہم تجھ سے یہ درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ فإن استقمت استقمنا، اگر تو زبان سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو سیدھی رہی تو ہم اعضاء بھی سیدھے رہیں گے۔ اور فرمایا وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ایک زبان ہے، جب یہ سیدھی چلتی رہتی ہے تو اعضاء بھی سیدھے رہتے ہیں، اور جب یہ زبان ٹیڑھی چلنا شروع ہو جائے تو پھر انسانی اعضاء بھی ٹیڑھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ زبان ایک نیکی کا مرکز ہے۔ اگر اس زبان کو ہم قابو میں رکھ لیں اور اس سے ہم صحیح کلمات ادا کرتے رہیں تو باقی اعضاء بھی درست ہو جائیں گے۔ اللہ جل شانہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ سب کو جو ہے اللہ اس زبان کو میٹھے بول بولنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کو صحیح معنی آدمی کو استعمال کرنے کی اللہ توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔